حسین بھائی آئے ہیں. ہاں جی حسین بھائی. ہیلو, آواز آ ہاں رہی جی میری؟ بھائی, جی جی آ رہی ہے. جی, میں ایک پچھلی بار بھی آیا تھا جب غالب صاحب کے ساتھ آپ اسٹریم کر رہے تھے, ہوں. تو ایک سوال میرا مس ہو گیا تھا, مطلب جی جی کافی ضرور. لمبی بات ہو گئی تھی. اچھا مجھے ابھی تک یاد میں نہیں آیا, لیکن آپ چلیں بتائیں. جی جی, تو غالب صاحب کے ساتھ تھے آپ دونوں آپ؟ چلے کوئی نہیں, آپ سوال پوچھیں, وہ شاید آ جائے گا مجھے یاد. جی جی, نہیں تو خیر وہ سوال تو خیر نمٹ گیا تھا, لیکن دوسرا سوال مس ہو گیا تھا مجھ سے, تو جی میں جی ضرور پوچھیے. بتا رہا تھا. وہ یہ کہ یہ ابھی کچھ دن پہلے میں نے ان کا یہ کیا نام ہے ان کا, میں نام بھول جاتا ہوں, غالب. طارق جمیل. ساری زمین, ہاں ہاں. جی, تو طارق جمیل صاحب کا ایک میں نے مطلب کلپ دیکھا, اور اچھا. اس کلپ میں انہوں نے کہا کہ مطلب جیسے یہ سلمان خان جو ہے وہ ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے, ہائے 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 ہائے. اور کیا کہتے ہیں کہ اگر اس کی عبادت میں کچھ کمزوری ہے تو کوئی بات نہیں, اس کی دو باتیں اس کو اعلیٰ درجے کا مسلمان بناتی ہیں. ایک تو وہ ماں باپ کا فرما بردار ہے, اور دوسرا وہ بہت سخی ہے, مطلب بہت دان کرتا ہے, بہت لوگوں کو مدد کرتا ہے. تو اب آپ یہ بتائیے کہ اس, اور اپنے آپ تو وہ بہت مطلب جماعتوں کی اور نماز کی اور روزوں کی اور داڑھی کی تبلیغ کرتے ہیں, لیکن یہاں پر باقاعدہ مطلب سلمان خان کو ایک چھوٹ دی جا رہی ہے کہ صرف 2 پوائنٹس کے اوپر, کہ وہ بہت زیادہ سخی ہے اور ماں باپ کا فرما بردار ہے, تو وہ اس کہہ رہے ہیں شاید لیے انہوں وہ نے جو عامر ہے خان کے بارے میں مطلب بولا تھا. اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے. وہ کہہ رہے ہیں شاید عامر خان کے بارے تو میں, ذرا آپ کو آپ مجھے پتا بتائیے اس ہوگا بارے تھا. میں کیا آپ عامر کیا کہہ خان رہے کے ہیں. بارے میں کہا تھا, سلمان خان کے بارے میں کہا تھا. سلمان خان کا ہے, اگر آپ چاہیں تو اسے دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں, نو نو, اٹ طارق ڈزنٹ جمیل میٹر. اباؤٹ سلمان خان. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, ایسا ہی ہے. اور یہ طارق جمیل صاحب وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جب مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو مچھلیاں ایک ہی سمندر میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. جب رسول اللہ پیدا ہوئے تو ایک اوشن سے, انڈین پیسیفک اوشن, اٹلانٹک اوشن سے انڈین اوشن میں مچھلیاں ایک سمندر سے دوسرے سمندر میں گئی, انہوں نے مبارکباد پیش کی. اور ابھی ایک غالب نے بڑی اچھی ویڈیو ڈالی ہے کہ روز اس کو فرعون کی لاش کو گوشت نکلتا ہے, اللہ میں گوشت اگاتا ہے اور اس کو چوہے کھاتے ہیں, اور پھر وہ, اور پتہ نہیں کون سی ڈیٹ بھی دی تھی اسٹوری, میرا خیال کوئی. ہاں جی, وہ پورا سال گوشت اگتا رہتا ہے, اور 15 مارچ کو چوہے چھوڑے جاتے ہیں تاکہ جو ایکسٹرا گوشت اگا ہے وہ اس کو واپس برابر کرتے ہیں. ہاں, تو یہ اس طرح کی گپیں مارتے ہیں. اور آپ کو میں یہ دکھا دوں کہ بڑا کلیئر حکم ہے, اسی لیے میوزک اور اس طرح کی واحیاتی کے اوپر اسلام کا بڑا کلیئر موقف ہے. یہ سنن ابن ماجہ کی 4020ویں حدیث ہے کہ حضرت محمد نے فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شراب پیئیں گے ایک دوسرے کو اور, لیکن اس کو کہیں گے کچھ اور, میوزیکل انسٹرومنٹس بجائیں گے, یعنی میوزک بجائیں گے, ناچ گانا کریں گے, اور سنگنگ لڑکیاں ہوں گی ان میں. پتہ نہیں لڑکوں کو کیوں چھوٹ دے دی, یہاں پہ شاید ہو سکتا ہے طارق جمیل کے, نہیں یہ عورتوں کے لیے ہے, مردوں کے لیے نہیں ہے, لیکن میوزک انسٹرومنٹ اور گانے والی عورتیں ہوں گی. اللہ ان کو زمین ان کو نگل لے گی, اور اللہ will cause the earth to swallow them, اور ان کو بندروں اور خنزیروں میں بدل دے گی. اللہ نے اتنا سخت حکم حضرت محمد نے دیا ہے. اور بابا جی طارق جی, جمیل جو ہے وہی بات پھر انجینئر کی آ نہیں جاتی ہے, بابوں نے اپنے فتوے دیے. میرا جو پوائنٹ ہے وہ شاید مطلب میں شاید سمجھا نہیں پا رہا ہوں شاید آپ کو. میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اگر اتنا اچھی بات کے اوپر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر آپ بہت اچھے فرما بردار بیٹے ہیں یا ماں باپ کا خیال رکھنے والے بچے ہیں اور بہت سخی ہیں, مطلب دانی بہت ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں, تو ان 2 پوائنٹس کے اوپر ان کا کیوں نہیں اتنا تگڑا بیان آتا کہ ہاں بھائی اس کی اگر وجہ ہے آپ نا, عبادت میں کمزور ہیں تو کوئی بات نہیں, عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نماز وماز کی بھی کوئی ضرورت نہیں, داڑھی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں اس کی برقعے وجہ کی بھی بتاتا کوئی ہوں آپ ضرورت کو, نہیں ہے. میں اس کی آپ کو یہ وجہ اتنا اوپنلی کیوں نہیں بولتے پھر, جب اتنا بڑی بات بول دی انہوں نے ایک آدمی کے لیے جو کہ سعودی عرب میں جا کے ناچ بھی رہا ہے, اور 80,000 لوگوں کے سامنے سعودی عرب میں باقاعدہ کنسرٹ ہو رہے ہیں بڑے بڑے. اس کی وجہ میں آپ کو سلمان بتاتا خان. ہوں, اس کی وجہ میں آپ کو بہت بڑی بتاتا ہوں. یہ کام حضرت محمد نے بھی ایک طریقے کا کیا تھا کہ لوگوں کو, مذہب جو ہوتے ہیں نا جتنے بھی, اسپیشلی کرسچینٹی اور اسلام جو ہے, ان کی بقا ہی اس میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے اندر داخل ہوں. تو ان کی امید ہوتی ہے کہ اگر وہ ناچ گانا کر رہا ہے تو ہم اس کو امید کی ایک کرن دے کہ سب معاف ہو جائے گا, آ جاؤ, بعد میں آ جانا, جب بھی آنا معافی مانگ لینا. یہ کیا ہے جو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, معافی مانگ لینا. یہ اتنا خطرناک, فلسفی طور پہ اتنا خطرناک آئیڈیا ہے.
اور یہ اس لیے بورن اگین کرسچنس بھی ہوتے ہیں اور بورن اگین مسلمان بھی ہوتے ہیں, جیسے ہمارے عمران خان صاحب ہیں, اور اس طرح کے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے. میں اپنی عمر کے لڑکوں کو جانتا ہوں جو ہر گندا کام کریں گے, خنزیر نہیں کھائیں گے, باقی ہر گندا کام کریں گے, زنا وغیرہ کریں گے وغیرہ وغیرہ, بعد میں کہتے ہیں معافی مانگ لیں گے, اللہ سے معاف ہو جائیں گے, کچھ نہیں ہوتا یار, بڑی عمر پڑی ہے. یہ کانسیپٹ ہے ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ آف ایوری ون. میں نے کوئی شیئر کرنی تھی, داڑھی والا ایک بندہ, اس نے شیئر کیا, تو یہ ان کی موٹیویشن میں آپ کو بتا رہا ہوں. طارق جمیل صاحب کی موٹیویشن کیا ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو جیسے بھی آنا ہے اسلام میں لے آؤ. ایک وہ ویڈیو حاذق دعویٰ, ایک بڑا اچھا چینل ہے, میں بتانا بھول گیا, لوگوں کو چاہیے پلیز اس کو سبسکرائب کریں. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ والا چینل بڑا مزے کا چینل بناتا ہے یہ لڑکا, اور یہ صحیح طریقے سے جو ہے نا لوگوں کی بونگیوں کو ایکسپوز کرتا ہے. یہ والا چینل ہے حاذق دعویٰ, اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اس کے اوپر بات کریں گے. اس نے ایک ویڈیو ڈالی لڑکے نے, وہ ایک عالم کی سعودی عرب عالم تھا, وہ عربی میں بول رہا تھا. اس نے واقعہ سنایا, نہیں پتہ نہیں عربی میں بول رہا تھا, اس نے واقعہ سنایا, اب مجھے نہیں پتا اس کی روایت کیا, میں تو عالم کی بات بتا رہا ہوں. وہ عالم نے کیا بولا, عالم بولتا کہ مسلمان کا کام ہے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اسلام کے دائرے میں لانا. ایک اس نے واقعہ سنایا, ایک صحابی کے پاس ایک بندہ تھا, وہ کہتا تھا مجھے نا, میں مسلمان نہیں ہو سکتا, میں شراب بڑی پیتا ہوں, یہ پتہ نہیں زنا بہت کرتا ہوں, مجھے سمجھ نہیں. اس نے کوئی ایک ایسی بات کی, میں شراب بڑی پیتا ہوں فرض کر. تو مسلمان نے اس کو کہا کہ کوئی بات نہیں, کر لو جو کرنا کیے جاؤ, بس ایک بار اسلام لے آؤ, کلمہ پڑھ لو. اس نے کہا ہے مجھے شراب کی چھوٹ ہو گئی, اسپیشل پریولیج, چلو ٹھیک ہے. اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو وہ بعد میں کہتا ہے اب تم نے کلمہ پڑھ لیا, اب اگر تم نے شراب پی تو اگر تم نے اسلام چھوڑا تو تم مرتد ہو جائے گا, تمہاری ہم نے گردن اتار دینی, اور اگر شراب پی تو ہم نے تمہیں درے لگانے شراب کی جو سزا ہے. تو نے کہا بڑھ گئے پاڑے. تو عالموں کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اندر لائیں. بندہ پوچھے, کرسچنز بھی, ایک سیکنڈ میرا پوائنٹ بھی پورا ہو جائے گا, کرسچنز بھی یہ کام کرتے ہیں. کرسچینٹی میں بھی بہت بڑی پرابلم ہے یہ, جو بچوں کے ریپ کرتے ہیں. جب وہ کنفیشن باکس میں اگر کوئی جاتا ہے نا, تو پادری اس کو یہی کہتا ہے ریپینٹ کرو. ان میں زیادہ ہے یہ کام, ریپینٹ کرو. اسلام میں بھی یہ توبہ مانگو, اللہ سے توبہ حج کر لو, توبہ ناک رگڑ کے اللہ سے معافیا مانگو تو اللہ آپ کو معاف کر دے گا. آپ امیجن کریں جب آپ کو پتا ہو کہ آپ یہ کام کر سکتے, اس کی صرف ایک جوا ہے کہ کیا پتا مر جاؤں میں اسی وقت, یعنی آج میں کر رہا ہوں یہ کام, میں نے پلان بنایا ہے 50 سال کی عمر میں ٹھیک ہو جاؤں گا, تب مانگوں اللہ سے معافیا رد, کیونکہ تب جوانی کے وہ جوش بھی نہیں رہیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن ہو سکتا ہے میں 48 سال کی عمر میں مر جاؤں. تو یہ جوا ہے, اور یہ جوا لوگ کھیلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اسی لیے لوگ کہتے ہیں چلو ابھی تو مزے کر لیں. تو اور دوسرا نفیریس ریزن یہ ہو سکتا کہ طارق جمیل صاحب کو بڑا شوق ہے سیلیبریٹیز کے ساتھ گھومنے پھرنے کا, اور سیلیبریٹیز کو سے اپنی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو شہرت کا لالچ ہے, ان کی شہرت پہلے بھی بہت ہو چکی ہے, وہ عمر کے اس حصے میں کہ شاید انہیں اتنا وہ بھی نہ, لیکن جے تو ہوتی ہے نا ہر بندے کی. طارق جمیل کا جو کام ہے, طارق جمیل کو جو مانا جاتا ہے وہ ان کے سافٹ ویو آف اسلام سے مانا جاتا ہے, پلس بونگیاں جو مارتے ہیں کہ چوہا گوشت فرعون کو نکلتا ہے, بھائی کیمرے لگا دو. میں طارق جمیل صاحب, میں غالب نے اعلان کیا, میں بھی آپ کو اعلان کرتا ہوں, غالب صاحب نہیں طارق جمیل صاحب, میں بھی آپ کو اعلان کرتا ہوں, آپ وہ ہمیں دکھا دیں ایک دفعہ وہ کون سے فرعون کو گوشت نکلتا ہے اور چوہے اس کو کھاتے ہیں. میں اسلام میں بھی بیعت لینے کے لیے تیار ہوں. سلمان خان وغیرہ تو چلے وہ مسلمان ہی ہیں, ہم جیسے جتنا فتنہ پھیلا رہے ہیں ملحدین, غالب جیسے میرے جیسے, میں بھی بیعت لینے کے لیے تیار ہوں. تو وہ ایک تو بونگیاں مارتے ہیں لیکن وہ سافٹ ورژن بھی دیتے ہیں. تو شاید ان کا یہی مقصد ہو کہ چلو آ جائے ایک دفعہ اسلام میں, پھر ہم پکڑ لیں گے. ہاں مطلب میں تو میرا جو پوائنٹ یہاں پہ آ کے مطلب تھوڑا سا میں نے زیادہ اس کے بارے میں سوچا کہ وہ باقاعدہ یہ بول رہے ہیں کہ اگر وہ عبادت میں تھوڑا کمزور بھی ہے تو کوئی بات نہیں. تو یہ پوائنٹ مطلب کچھ عجیب سا لگا کہ یعنی پھر آپ سب کو بولیے کہ عبادت میں کوئی ایسی سچ ضرورت نہیں ہے اتنی. اگر آپ یہ دو کام کر لیں کہ آپ ماں باپ کے فرما بردار ہوں اور سخی ہوں اور بہت دانی ہوں اور بہت مدد کرنے والے ہوں, تو اس سے بھی آپ اعلیٰ درجے کے مسلمان بن سکتے ہیں. یہ پوائنٹ لے کے کیوں نہیں آگے بڑھتے وہ؟ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ نہیں, یہ دیکھیں تضاد ہے نا. عبادت میں کمزور ہو تو کوئی ایسی بات نہیں. تو یہ تو بہت ہی بڑھیا بات ہے, کیا بات ہے, مسئلہ حل ہوا. لیکن یہ تضاد ہے نا اس میں کہ جی آپ بولیں. اصل میں تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے. جو مولانا طارق جمیل صاحب ہے نا, یہ بلانگ کرتے ہیں تبلیغی جماعت سے. تبلیغی جماعت کا جو دعوت کا سٹائل ہے نا, وہ بالکل مختلف ہے باقی دوسرے جو فرقے ہیں ان کی دعوت سے. دوسرے فرقے انسسٹ کرتے ہیں اس بات پہ کہ نہیں, جب آپ اسلام لے آئیں تو پھر آپ نے ہر کام کرنا ہی کرنا ہے. تبلیغی جماعت, کیونکہ میں بھی میرا تھوڑا سا ایکسپیرینس
اس جماعت کے اندر نہیں ہے لیکن ان لوگوں سے کچھ ملاقات میری ہے، تو ان کا سٹائل ہی یہ ہے کہ وہ آپ کو صرف پہلے اچھی اچھی باتیں جو آپ میں ان کو لگتی ہیں نا کہ جو آپ میں اچھی باتیں ہیں ان کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ میں یہ ہے، وہ اتنا زیادہ اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کرتے جو آپ میں ان کے مطابق کمیاں ہیں، تو وہ آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں اپنے رویے سے، اپنے خلوص سے. ان کی آپ نوٹ کریں گے ان سب کی زبان بڑی سافٹ ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف بریلوی وغیرہ یا اور کچھ جو فرقے ہیں ان کی بڑی سخت زبان ہوتی ہے اور بڑا ان کا سٹائل بھی بڑا سخت ہوتا ہے. تو یہ کیونکہ اس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں اس لیے وہ سٹارز کے ساتھ، یہ وینا ملک، یہ وہ پاکستانی بھی کافی سارے وہ ان سے مل چکے ہیں، اور وہ ان کی سائیکالوجی یا ان کی فلسفی یہ ہے کہ وہ دعوت دیتے ہیں کہ اس طرف آؤ، اس کے لیے وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے کسی کی بری باتیں. تو ان کی بیک گراؤنڈ یہ ہے. ہاں تو چلے اب جیسے مان لیجیے، اب جیسے اس نے سلمان خان نے کنسرٹ کیا، وہ بہت پہلے بیان آیا تھا ان کا. اب سلمان خان نے کنسرٹ کیا، 80,000 آدمی پہنچا ہوا تھا ریاض میں، سعودی عرب میں، اور باقاعدہ سب ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، میوزک بج رہا ہے. تو اس کے بعد کوئی بیان نہیں آیا ان کا سلمان خان کو لے کے کہ بھائی یہ مت کرو تم، یا یہ غلط بات ہے، کم از کم یہاں تو مت کرو، یا کچھ اس طرح. مطلب یہ تو بالکل عجیب سی بات لگتی ہے کہ آپ ایک اتنی، مطلب وہ ناچ بھی رہا ہے، گا بھی رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، اور آپ نے کہہ دیا کہ چلو کوئی بات نہیں، عبادت میں کمزور ہو. اور حد یہ ہے کہ مطلب جیسے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں درجات ہوتے ہیں، بہت ہی اعلیٰ درجے کا مسلمان اس ایمان پر، دوسرے ایمان پر، 10ویں ایمان پر. اب آپ نے اس کو اعلیٰ درجے کا مسلمان کہہ دیا ہے تو پھر تو وہ جنتی ہو ہی گیا. پھر یہ سارے کام کرنے کے باوجود اس کو تو مزے آ گئے. ہاں تو یہ ایسے ہی ہے. اور اس میں تو ایسی باتیں ہیں کہ اسلام اور یہ ہر اس کا سر پیر کسی سے ملتا ہی نہیں ہے. اب یہ ایک یہ دیکھیں یہ کتنی، اب اس بندے کی کیا نیکیاں ہیں. وہ قرآن کی آیت ہے، اسٹوری کو کیا نمبر ہے آپ ڈھونڈ لیں اگر وہ، کہ تمہارے نیک مال اڑ جائیں گے اگر تم صرف اللہ پہ یقین نہیں رکھتے. ماں باپ گئے بھاڑ میں. اب یہ دیکھیں یہ کیا ہے. رسول اللہ ایک دفعہ، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، رسول اللہ ایک دفعہ گزر رہے تھے لوگوں کے ساتھ کہ ٹھہریں یہ وہ والی نہیں ہے، میں آپ کو یہ بھی خیر یہی ہے کہ بہت جو موسٹلی یہ دیکھیں، یہ بھی بڑی کتنی عجیب حدیث ہے کہ موسٹلی جو قبر میں جو عذاب ہے نا لوگوں کے، وہ کس وجہ سے ہیں؟ جی وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ چوری چکاری کرتے ہیں. مریض میں جو لوگ ہیں جس طرح کے، وہ زیادہ لوگوں کی ایکسپلوئٹیشن کرتے ہیں، لوگوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، چوریاں ڈاکے ڈالتے ہیں. کس وجہ سے ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں حدیث چیک کریں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، یہ بک نمبر 1 حدیث نمبر 82 کہ رسول اللہ نے فرمایا زیادہ تر جو قبر کا جو عذاب ہے نا وہ پیشاب کی وجہ سے ہے. حساب سے کیا مراد ہے؟ پیشاب سے مراد یہ ہے. اب اس کی جو دوسرا کیا ہے، ترک جو ہے اس کا دوسرا، اس کا دوسرا اچھا. ترک جو ہے اس میں وہ مجھے حدیث نہیں مل رہی. مجھے اگر مل جاتی ہے، اگر کسی کو یاد آ جاتا ہے تو مجھے حدیث نمبر نیچے لکھ کے بھیج دیں. وہ ایک دفعہ کیا ہوا، رسول اللہ جا رہے تھے ایک بندے کے پاس سے، کچھ اپنے لوگوں کے ساتھ جا رہے تھے، تو ایک دم انہوں نے کہا مجھے نا آوازیں آ رہی ہیں. لوگوں نے کہا کہ کون سی آوازیں آ رہی ہیں آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نا اس قبر میں سے نا چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، لوگوں کو نہیں آ رہی. تو رسول اللہ پاس گئے تو رسول اللہ نے کہا کہ اس بندے کو قبر کا عذاب اس لیے مل رہا ہے کیونکہ یہ کھڑا ہو کے پیشاب کرتا تھا اور اس کے اوپر پیشاب کے چھینٹے پڑتے تھے. اتنی سی بات پہ اللہ میاں اس کو قبر کا عذاب دے رہے ہیں. ایک اور حدیث ہے اسی حوالے سے کہ ایک بندہ نا بیٹھ کے پیشاب کر رہا تھا. یہ اس وقت رسول اللہ نے تو کلیئر بات نہیں کی تھی. ایک بندہ بیٹھ کے، تو صحابی اس کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ تو عورتوں کی طرف پیشاب کر رہا ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ اچھا کام کر رہا ہے. تمہیں پتا ہے کہ بنو اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ جب پیشاب کرتے تھے تو اگر ان کے جسم پہ کوئی قطرہ بھی پیشاب کا لگ جاتا تھا تو وہ اپنے اس جسم کو کاٹ کے پھینک دیتے تھے. تو رسول اللہ اس کی تعریف کر رہے تھے ایک لحاظ سے کہ یہ بڑا اچھا کام ہے. تو یعنی بندہ پوچھے کہ اس طرح کے احمقانہ، obviously ایک یہ نجس ہے، کوئی بھی نہیں چاہے گا تو اس کو دھو لو بھائی، یا جو مرضی کر لو، زمین میں لوٹنیاں پوٹنیاں کر لو، جو مٹی سے جو کہتے ہیں وہ کر لو. لیکن اللہ میاں بلیک ہولز بنا دیے، یونیورس اتنی بڑی بنا دی، پلانٹس بنا دیے، مارس مریخ ہر چیز بنا دی. اللہ میاں آپ کو قبر میں ٹارچر کس بات پہ کر رہے ہیں؟ اس بات پہ کر رہے ہیں کہ کھڑا ہو کے پیشاب کرتا تھا، چھینٹے پڑ گئے. یعنی یہ کوئی کہا آپ کسی بندے کو ایسی سزا، آپ کو کون سی بات سب سے بری لگتی ہے لوگوں کی؟ جو اس کی اپنی ذات تک ہے. یہ نہیں کہ وہ مارتا پیٹتا. کئی لوگ اونچا بولتے ہیں، کئی لوگ بدتمیز ہوتے ہیں. کیا آپ اس کو لاکھوں سالوں تک اس کو قبر میں عذاب دیں گے؟ کوئی بھی نہیں دے گا. کوئی بہت ہی بڑا کوئی پاگل ہی ہوگا جو یہ کام کرے گا.
تو یہ گیم مجھے تو پورا یقین ہو گیا یہ ساری حدیثوں کا تو خیر واقعی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 250-300 سال بعد لکھی گئی ہیں، اور کیسی لکھی گئی ہیں کیا کہہ سکتے ہیں، کسی چیز کا کچھ اندازہ پتہ نہیں چلتا کسی چیز کا. چلیں سر، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، بہت شکریہ. اچھا سر، شکریہ بہت بہت آپ. تھینک یو سر. اچھا جی، میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.